پانچواں سپارہ والمحصنات، سورۃ النساء کی 124 نمبر آیت سے لے کر 147 نمبر آیت تک کی آیات یہ پانچویں سپارے میں ہیں۔ پانچویں سپارے میں سب سے پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز ہے، حق مہر مقرر کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حق مہر ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نکاح میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو بھی نکاح ہونے کی وجہ سے حق مہر واجب ہوتا ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، جس کی مالیت 2 تولہ 7.5 ماشہ چاندی بنتی ہے۔ لہذا کم سے کم جو مقدار حق مہر کی ہے وہ بھی دینا ضروری ہے اگر حق مہر کوئی مقرر نہ ہوا ہو تو، ورنہ عام طور پر جو ہے وہ آپس کی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لیے جائے وہی ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے مکان ہو، چاہے سامان ہو، جو بھی آپس کی رضامندی سے طے کر لی جائے وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر 10 باتیں ہیں قابل ذکر اس سپارے میں۔ سب سے پہلی بات گھرداری کی تدابیر کا بیان ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے، کیونکہ جس گھر کا سربراہ نہ ہو تو اس میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد آقا ہے اور عورت لونڈی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک نگہبان ہے تم میں سے اپنی رعایا کے بارے میں، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، لہذا مرد کے ماتحت اس کی عورت ہے، لہذا عورت کے بارے میں مرد سے سوال کیا جائے گا، وہ نگہبان ہے اور سربراہ ہے کہ فیصلہ اسی کا ہونا چاہیے۔ عورت اس کے ماتحت ہے لیکن اس کے حقوق بھی اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بیان کیے ہیں، لہذا ان حقوق کی ادائیگی مرد پر ذمہ داری ہے اور لازم ہے۔ اور دوسری بات عدل و انصاف کا تذکرہ آیا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے معاملے میں عدل و انصاف ہو، یا اولاد کے حق میں ہو، یا آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق میں ہو، آس پڑوس کے ہوں، یا مالی معاملات میں ہوں، عدل انصاف ہونا ضروری ہے اور احسان والا معاملہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس مومن کے دل میں جہاد کی تمنا نہ ہو یا جہاد کے بارے میں اس کے دل کے اندر بدگمانی ہو تو اس کا ایمانی خطرے میں آ جاتا ہے، لہذا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ عام طور پر نفس کا جہاد چلتا ہے، لیکن عملی طور پر ہر ایمان والے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی کافروں سے مقابلے کا وقت آئے تو وہ اس جہاد کے لیے بھی تیار ہو، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اختیار کیا ہے۔ نمبر 4 منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں معاملہ ہوا تو وہ منافق جو ہے اپنے حق میں فیصلہ چاہتا تھا، اس یہودی کو لے کر آپ کے پاس آیا اور وہ یہودی تیار ہو گیا آپ کے پاس آنے کے لیے اور آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر معاملے کو دیکھا تو قریب تھا کہ اس منافق کے حق میں آپ کوئی بات کر جاتے، فیصلہ کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں اور آپ پر واضح فرمایا کہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے اور یہودی جو ہے وہ حق پر ہے۔ لہٰذا آپ نے اس یہودی کے حق میں پھر فیصلہ فرمایا، یہاں تک کہ اس منافق کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ وہاں سے نکلا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے دروازے پر لے کر آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اپنا قضیہ بیان کیا تو یہودی کہنے لگا کہ میری بات سن لیجئے کہ ہمارے ساتھ آپس میں یہ معاملہ ہوا کہ ہم رسول اللہ کے پاس گئے تھے اور وہاں سے آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اور اندر گئے، وہاں سے تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا
کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ جو قبول نہیں کرتا اس کا فیصلہ تلوار کر دیتی ہے۔ منافقت کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقین پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کے 12ویں رکوع میں قتل کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اور غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو قتل کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے احکامات کو سورۃ النساء کے 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہجرت اور صلاۃ خوف کا ذکر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور جب ہجرت کا حکم عام صحابہ کرام کے لیے آیا اور آپ نے ان کو سنایا تو ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بوڑھے صحابی تھے۔ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چرپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف لے چلو، میں نہیں چاہتا کہ ہجرت کا حکم آنے کے بعد میں ایک رات بھی مکہ میں گزاروں۔ چنانچہ ان کو لے کر چلے، ان کے بیٹے چرپائی پہ ڈال کر، یہاں تک کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر راستے میں اس کی موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ بڑے ہی مہربان ہیں۔ ہم ایک علاقے سے دوسرے ایک علاقے کی طرف ہجرت کر رہے ہوں، چاہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، عمل کو بچانے کے لیے، دین اسلام پر عمل پر استقامت کے لیے، یا اللہ والوں کی صحبت کے لیے، یا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے لیے اپنے گھر کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں، تو یقیناً ان تمام باتوں کے اندر اسی ہجرت کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور ویسے ہی رحمت والا اور بخشش والا بھی معاملہ فرمائیں گے۔ آگے سورۃ النساء کے رکوع نمبر 16 میں ایک منافق اور ایک یہودی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہوا کہ خاندان بنو ابیرق ایک شخص تھا بشر، جو بظاہر جو ہے وہ مسلمان بنا ہوا تھا لیکن حقیقت میں وہ جو ہے مسلمان نہیں تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگائی اور وہاں سے کچھ غلہ اور ہتھیار چرائے، اور جاتے ہوئے ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کے اندر سوراخ کر دیا، اور ان کے گھر سے نکل کر ایک یہودی کے دروازے تک اس بورے کو، غلے کو لے کر آئے، جس سے وہ پورا غلے کا نشان وہاں تک آ گیا، اور وہاں سے انہوں نے اس بوری کا جو ہے وہ منہ بند کر دیا، اور اپنا جو ہے وہ غلہ اور ہتھیار جو چرائے تھے وہ لے کر چلے گئے۔ جب جو ہے وہ صبح اٹھے، لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے گھر سے جو سامان چوری ہوا، جب اس کی جو ہے تفتیش شروع ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ باہر غلہ گرا ہوا نظر آیا، جو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر اس یہودی کے گھر تک کا گرا ہوا نشان تھا۔ تو یہی سمجھے کہ اس یہودی نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے، اور اللہ کی شان کہ اس منافق نے ایسا کیا کہ صبح میں ابھی زیادہ روشنی نہیں ہوئی تھی کہ اس یہودی کے گھر میں جا کر وہ غلہ اور ہتھیار امانتاً رکھوا دیے، اور اس سے ظاہر یہ ہوا کہ جب تفتیش ہوئی تو ان کے گھر سے وہ غلہ بھی نکل آیا، سامان بھی کچھ نکل آیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ایسا لگا کہ چوری انہوں نے کی ہے، لیکن جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ چوری انہوں نے نہیں کی، بلکہ چوری تو کسی اور نے کی تھی۔ اور جب اس کا راز کھل گیا، اس یہودی نے راز کو کھول دیا کہ یہ تو میرے پاس رکھوایا تھا، میں نے تو نہیں یہ چوری کیا، چوری تو فلاں نے کیا ہے۔ جب ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو وہ وہاں سے وہ منافق بھاگ کر مکہ چلا گیا، اور منافقت پر ہی جو ہے وہ رہا، اور پھر کفر کو ظاہر اس نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اس قصے کو بیان فرمایا، اور پھر اس منافقت کی وجہ سے وہ کفر بھی اس کا ظاہر ہوا، اور کفر پر ہی اس کی موت بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ کو منافق بالکل پسند نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سخت سزائیں اگر کسی کی اللہ نے بیان کی ہیں تو منافقین کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے جہنم کے 7 طبقات ہیں، سب سے آخری درجہ اور طبقہ وہ منافقین کے لیے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو منافقت نہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت اللہ نے رکھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافق شخص کو قیامت کے دن ایک جہنم میں ایک صندوق کے اندر بند کر کے ڈال دیا جائے گا، جو آگ کا صندوق ہوگا، یعنی عذاب در عذاب، تکلیف در تکلیف کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔
اور آخر میں جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے اس سپارے میں کہ جو انسان بھی سیدھے راستے کو اختیار کرے گا وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ ہم بھی نماز میں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں پر تو نے کھولا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہیں جو سرکش تھے، جو گمراہ تھے، ان کے راستے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور تیرے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، اللہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کامیابی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔